کی طاقت سے پوری دنیا میں فیضان پھیلایا جا رہا ہے. اور پھر آخری جملے پر تو اس نے انتہا کر دی. کہتے ہیں in fact behind the Arab conquers the driving force was of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. عربوں کے پیچھے طارق بن زیاد کا کشتیاں چلانا، خالد بن ولید کا تلواریں توڑ دینا، اور پھر بڑے بڑے موسیٰ بن نصیر جیسے لوگ، محمد بن قاسم جیسے لوگ میدان میں آئے تو ہر ایک کو ہرا کے ان کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اس کے پیچھے کیا تھی؟ ڈرائیونگ فورس واز محمد. ان کو چلانے والے محمد مصطفیٰ تھے. اور وہ کہتے ہیں جب چلانے والے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کیسے ہار سکتا ہے؟ دوستان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے جس کو اپنے تو مانتے ہی ہیں، غیروں کے پاس بھی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی جب عظمت کو بیان کیا ہے تو حضور کے اوصاف کو بیان کرتے کرتے رب نے حضور کی سیرت کا ایک وہ پہلو ہے جس کو رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبران گرامی کی روح کے سامنے بیان کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک پہلو وہ جسے رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی روحوں کے سامنے بیان کیا. سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جسے رب کائنات نے لوح و قلم کی جبین پر لکھ کر بیان کیا. ایک حضور کی عظمت کا وہ پہلو ہے جسے کائنات کے رب نے شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے کائنات کے رب نے حور و غلمان کے سینوں پر لکھ کر بیان کیا. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے رب ذوالجلال نے دنیا کے سامنے حوض کوثر کے پیانوں پر لکھ کر بیان کیا. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے آدم علیہ السلام نے اپنی وصیت میں شیش علیہ السلام کو لکھ کر بیان کیا. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب نوح علیہ السلام نے کشتی سفینہ نجات بنا کر اپنی امت کے سامنے کشتی کے اندر بیٹھ کر بیان کیا. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہیں جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے محمد مصطفیٰ میں مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں، مکہ کی گلیوں کے پتھر پھول بن کر میرے قدموں کو چومنے لگ جاتے ہیں. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جناب آمنہ فرماتی ہے میں کڑکتی دھوپ میں چلتی ہوں، آسمان کے بادل ابر کرم بن کر سائبان بنا لیتے ہیں. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جناب آمنہ فرماتی ہے میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں، کنویں کا پانی اوپر آ کر میرے قدموں کو چومنے لگ جاتا ہے. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جناب آمنہ فرماتی ہے میں رات کے اندھیرے میں جب بستر پر لیٹتی ہوں آسمان کے ستارے، آسمان کا چاند جھک جھک کر مجھے سلامیاں پیش کرتا ہے. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے بارے میں جناب آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں شجر سلام پڑھتے ہیں، حجر سلام پڑھتے ہیں، حضور پر سلاموں کی بارش ہوتی ہے. حضور کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے میرے آقا اپنی انگلی اٹھا دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، انگلی کا اشارہ کر دے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی کا اشارہ کر دے صحابی کی بکری کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہے. نبی انگلی کا اشارہ کرے اور پھر انگلی کا اشارہ ایسا درخت اشارہ پا کر اپنی زمین سمیٹ کر چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں سجدہ کر دے. نبی کے ہاتھ حضرت جابر کے برتن کو لگ جائیں، سارے عرب کی کھجوریں بیچ کر قرضے اتر جائیں، کھجوریں پھر بھی ختم نہ ہوں. نبی کا ہاتھ ام معبد کی بکری کو لگ جائے، بیمار بکری شفا یاب بھی ہو جائے، کھیری دودھ سے بھر جائے. نبی کا ہاتھ ایسا ام سلیم کے گھر میں 10 بندوں کے کھانے کو لگے، 1500 صحابہ کھا جائیں، کھانا پھر بھی بچ جائے. نبی کی عظمت کا پہلو وہ بھی ہے میرا اور آپ کا نبی اپنا ہاتھ قتادہ کی آنکھ پر لگا دے، وہ آنکھ عمر بھر کبھی بیمار نہ ہو. ہمارے نبی کی عظمت کا عالم وہ ہے ہمارا نبی اپنا ہاتھ
پانی کے برتن پر ڈالتے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. اور ہاں تیرے اور میرے نبی کی ایک عظمت یہ بھی ہے، ہمارا نبی حضرت فاطمہ کی پکائی جانے والی روٹیوں کو ہاتھ لگا دے، ساری روٹیاں پک جائیں. جس روٹی کو نبی کا ہاتھ لگے وہ تندور کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں بھی قطرات ٹپکاتی رہے. اور ہاں تیرے اور میرے نبی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، تیرا اور میرا نبی مسکرا پڑے تو سوئی مل جائے، نبی کے دندان کھلے دنیا میں بہار آ جائے، اس کی زلفیں کھلے رب قسمیں کھاتا نظر آئے، اس کا چہرہ اٹھے رب ودہا کہتا نظر آئے. اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، نبی نہیں آیا تھا دنیا میں کفر تھا، نبی آ گیا اسلام کے پوری دنیا میں ڈنکے بج گئے. نبی نہیں آیا تھا شرک تھا، حضور آ گئے توحید کے چشمے بہ پڑے. تیرا اور میرا نبی نہیں آیا تھا کائنات میں ظلم تھا، تیرا اور میرا نبی آیا عدالت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. نبی نہیں آیا تھا کائنات میں بزدلی تھی، نبی آ گیا علی جیسے ایسے شجاع پیدا ہوئے 4 انگلیوں کے اشارے پر خیبر کا قلعہ پھینک کے رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ. تیرا اور میرا نبی نہیں آیا تھا دنیا کے اندر بے حیائی کا راج تھا، نبی آ گیا عثمان جیسے ایسے حیادار پیدا ہو گئے، آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. تیرا میرا نبی نہیں آیا تھا کائنات میں جھوٹ تھا، ایسا سچ کا نظام قائم ہوا، رب والذی جاء بالصدق کہہ کر اس کے صداقت صدیق کی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے. نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے. دوستان محترم، حضور آئے غلامی کا راج تھا، محمد مصطفیٰ آ گئے آپ نے غلاموں کا اتنا اونچا کر دیا، بلال جیسا غلام چلتا زمین پر ہے، جوتوں کی آواز عرش میں جنت کی حوریں سنتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ کمال ہے جو نبی کی نسبت سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر دوستان محترم حضرت عائشہ نے تو انتہائی کر دی. جب کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ سے حضور کی کوئی بات تو بتائیں، جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور کی بات یہ کان خلق والقرآن، میرے نبی کا بولنا چالنا قرآن، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا قرآن، میرے نبی کا سونا جاگنا قرآن، میرے نبی کا آنا جانا قرآن، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک انگ قرآن، میرے نبی کی ایک ایک ادا قرآن. گویا اوراق میں قرآن دیکھنا ہو وہ 114 صورتوں میں دیکھو، اور مجسم قرآن دیکھنا ہو ایک صورت میں تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا. پھر دوستان محترم کہنا پڑے گا ایک قرآن، ایک محبت قرآن، ایک قرآن ایک مستر قرآن، ایک قرآن ایک حامل قرآن، ایک قرآن ایک حافظ قرآن، ایک قرآن ایک ترجمان قرآن. اور پھر وہ قرآن ورقوں میں ہے، یہ قرآن شخصیت میں ہے، اور وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن. مگر دونوں قرآنوں میں فرق اتنا ہے، یہ قرآن قرآن صامت، وہ قرآن قرآن ناطق، یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن مکہ کی گلیوں میں بولتا پھرتا، یہ قرآن ساکن، وہ قرآن متحرک، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تصریح، یہ قرآن لباس کاغذ میں، وہ قرآن لباس بشر میں. اس قرآن کی سطر کالی، اس قرآن کی کنڈل والی زلفے کالی. اسی لیے تو کہا تھا نبی سائیں تیرے مکھ دکھا ملتو صدقے، خدا سائیں محمد بنا ملتو صدقے. نبی سائیں تیرے مکھ دکھا ملتو صدقے، زلف تیری دیا کنڈلا بچوں، سونا آوے باس وفا دی، قسم خدا دی، اکھ تیری تقدیر الہی، موڑے لکھت قضا دی، قسم خدا دی. اور مدنی بن منیا خیراتا دے میں اتحاجت نہیں صدا دی، قسم خدا دی. گلزار بشر دی صورت بچوں ایسا ڈٹھی یہ جھلک خدا دی، قسم خدا دی. وقت بشری رہے اولاد جی میں قرآن دے چو. یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح. حضرت علامہ نے بھی مصحح سنایا، میں بھی مصحح سنایا. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ کی سمجھ تو آتی ہے نا، بس ایک بار سبحان اللہ کہہ دو. یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن،
वो कुरान तशरीह, ये कुरान किनाया, वो कुरान तशरीह, ये कुरान लिबास कागज में, वो कुरान लिबास बशर में। इस कुरान की सदर काली, उस कुरान की कुंडल वाली जुल्फे काली, इस कुरान को भी पढ़ा जाता है, उस कुरान को भी पढ़ा जाता है। ये कुरान भी मतलब, वो कुरान भी मतलब, ये कुरान भी उलूब, वो कुरान भी उलूब, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला। इसे भी रब ने पाला, उसे भी रब ने पाला, इसे भी रब ने भेजा, उसे भी रब ने भेजा। ये भी कुरान, वो भी कुरान। इस कुरान को पढ़ना हो, कुछ दिन लगे, कुछ घंटे लगे, कुछ रातें लगे, कुछ सातें लगे, और उस कुरान को पढ़ना हो, पढ़ने वाला मौलाए कायनात हैदर करार हो, एक रकात पे पांव रखे, दूसरी पर रखने से पहले बोल उठे, उनके रुख के खतो खाल को दिल में समो लिया, लो आज हम भी हाफिज कुरान बन गए। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। हम तो हाफिज से पढ़ा करते हैं, हम तो हाफिज हैं। देखो ग्रीन गेट के स्टेज पे बोलना आसान बात नहीं है, और हजरत के बाद तो बोलना तो वैसे छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की, जोर थोड़ा लगाऊं ताकि कुछ लाज रह जाए। अल्लाह बरकत दे आप। तो अर्ज करने का मेरा मकसद ये था कि कुरान, और कुरान मिला है वो भी नबी की वजह से हमें मिला है।